تعاون کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اس تعاون کرنے کے اندر بعض اوقات ہم معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سے تعاون نہ کیا جائے تو اس کو دعوت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اس سے تعاون کیا جائے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لائن جو معصیت کی ہے آدمی اس کو کراس کر لیتا ہے۔ کس طرح اس لائن کا فہم پیدا کیا جائے کہ وہ لائن کہاں شروع ہوتی ہے اور کس طرح اس کو کراس کرنے سے رکا جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہماری معاشرت جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت پیش کی ہے، رسول و ضوابط پیش کیے ہیں، اس کے اندر ایک جو باب ہے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں سے ایک انتہائی مشکل اور انتہائی پیچیدہ مسئلہ یہ ہے جو آپ نے یہ بتایا۔ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل یہ مسئلہ ہے کہ کس کے ساتھ کتنا تعاون کیا جائے، کس کے ساتھ کتنا تعاون نہ کیا جائے۔ اس طرح سے جب میں اس کی تفصیل بتلاؤں، کیونکہ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے حاصل ہوگا۔ یہ نہ تو کتاب سے، نہ کتاب پڑھنے سے، نہ دین کا علم سیکھنے سے، نہ سکھانے سے، اور نہ ذکر اذکار کرنے سے، نہ دین کے اندر محنت کرنے سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فہم اور ادراک ہے کہ جو ایسے لوگوں سے حاصل ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حاصل کیا ہو اور اس پر ان کو سند حاصل ہو کہ واقعی ان کو حاصل ہے اپنے بزرگوں کو، یعنی سب لوگوں کو نہیں بلکہ سارے اہل نسبت والوں کو بھی نہیں، اور سب اہل مجاز جو ہیں ان کو بھی نہیں، صرف ان میں سے وہ لوگ کہ جن لوگوں کے متعلق اہل اللہ نے یہ تصدیق کی ہو کہ ہاں ان کو یہ سمجھ اور ادراک حاصل ہے کہ یہ معاملے کی سمجھ جو ہے اور اس کی اس باریکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے، اور ایسے طریقے سے بیٹھنے اٹھنے سے کہ اپنی مرضی اور اپنی جو ہے سمجھ اس کو صفر کر دیا جائے، اور اپنی سمجھ کے اندر جو بات آوے اس کو تیز کسی آلے سے، تیز جو دھار والا آلہ ہوتا ہے جیسے تلوار ہے یا چھری ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، صرف نکالا نہ جائے۔ صرف نکالنے سے چیز کا وجود باقی رہتا ہے۔ انسان کے اندر کی چیزیں یا باہر کی چیزیں صرف نکال کر پھینک دینے سے اس کا وجود باقی رہتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی چیز جو ہے پھل گندا سڑا ہوا ہے ویسے کا ویسے پھینک دیا، کاغذ مروڑ کے ویسے پھینک دیا تو اس کا وجود باقی رہا۔ اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم اس کو کر دیا جائے تو اتنے باریک ٹکڑے جن کا جوڑنا ممکن نہ ہو تو اس کا وجود وہ نہ رہا۔ یا پھل کو اس طرح کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قابل استعمال نہ رہے، کوئی غلطی سے پھر دوبارہ نہ استعمال کر بیٹھے، کیونکہ اس کی شکل و صورت ظاہری جو ہے وہ بہت اچھی ہے، تو میں نہیں استعمال کرتا کوئی اور کر لے گا۔ تو اپنی مرضی اور فہم اور ادراک کے اندر جو چیز آئی ہے اس کو ایسے طریقے سے کاٹ کر باہر پھینکے کہ نہ تو وہ خود اس کے دوبارہ دماغ کے اندر گھس سکے، نہ ہی اس کی نقل کوئی اتار سکے۔ اس کو مثال کے طور پر جو ہے سمجھ کر، کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کی مثال سمجھ کر اس کو اختیار کر لے، نہ ہی یہ کر سکے۔ تو جتنی دیر تک کسی انسان کے دماغ کی یہ کیفیت، سوچ کی یہ کیفیت اور معیار
دل کے ماننے کا جذبہ اور دل کی کیفیات اور احساسات کا یہ معیار، اس کا جذبے کی یہ بلندی اور اس کے جذبے کی یہ انتہا کسی کو میسر نہ ہو کہ جس آدمی سے وہ سیکھنا چاہتا ہے اس کے سامنے اپنی مرضی کو اس طرح ختم کر سکے، اتنی دیر تک وہ چیز اس سے منتقل ہو کر یہ جو ادراک اور فہم کی بات کہتے ہیں آپ، کہ کس طریقے سے جدا کیا جائے تعاون کی حد کو اور معاصی کی حد کو۔ تعاون کی حد وہ جو اخلاقی تقاضے کو پورا کرے پورا اور معاصی کی حد کو کہ جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے الف با تا سا معاصی کی اور اخیر اس کی انتہا کو، اس دونوں لائنوں چیزوں کو جدا جدا کر دیا جائے، وہ ایسی ایک جیسے باریک سی رسی یا باریک سا ایک لائن جو ہے وہ کھینچ دی جائے درمیان میں فرش کے، تو ایک طرف دائیں طرف جو ہے وہ اخلاقیات اور تعاون کی حد ہے اور بائیں طرف معاصی کی لائن شروع ہو جاتی ہے، اور درمیان میں جیسے آج کل چپس ڈالتے ہیں شیشہ لگا دیتے ہیں، درمیان میں ایک شیشہ لگا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس لائن کو، اخلاق کی اس لائن کو، تعاون کی اس لائن کو چھوتا نہیں، وہاں تک پہنچتا نہیں، تو دوسرے کے دل کو وہ نہیں کر سکتا، یعنی راضی نہیں کر سکتا، دوسرے کو تسلی نہیں ہو سکتی، دوسرے کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتا کہ میں نے اخلاقی طور پر تعاون تمہارے ساتھ کیا۔ لیکن اگر اس لائن کے آگے بے سمجھی کی وجہ سے، نہ ادراک ہونے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، نہ تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے، نہ ایسے آدمیوں کے پاس سے سیکھنے کی وجہ سے اس لائن سے ذرا آگے چلتا ہے تو معاصی کی حد شروع ہو جاتی ہے، جس کا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خوشنودی حاصل ہونے کے ایک آدمی کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے گناہ کی لائن کو کراس کر گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جو ہے وہ آ گئی۔ ایک آدمی کی خوشی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو مول لے لیا، ایک آدمی کی خوشی کی وجہ سے باری تعالیٰ جل شانہ جو ہیں وہ اس سے ناراض ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ جس کی تشکیل انہوں نے دی تھی اپنی ساری زندگی مبارک میں، اس کی اس بے وقوفی کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی رنج اور تکلیف پہنچا، اذیت پہنچی، اور انتہائی یعنی اس کی طرف سے التفات کیا ہوگا، جب رنج ہوگا تو التفات کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جس مقصد عظیم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا، اس مقصد عظیم کے اندر جو ہے ٹھوکر لگی، اس کو ٹھیس پہنچی، صرف اس وجہ سے کہ وہ اخلاقی لائن اور اس کو حدود کو پار کر کے معاشیات کی لائن کے اندر گھس گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تعاون کر رہا ہوں اخلاقیات کی وجہ سے، تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور رجوع کرے اور میں اس کو نیکی کی بات کہہ سکوں۔ پھر نیکی کی بات کہنے سے نیک تھوڑا بن جاتا ہے، نیکی کی بات کرنے سے، نیکی کا ماحول پیدا کرنے سے کوئی نیک تھوڑا اگلا بن جاتا ہے، صرف وہ تو ایک جز ہوا نا۔ نیک تو اس وقت بنتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ راضی ہو جائے، اس کے اس کام کی وجہ سے باری تعالیٰ جل شانہ خوش ہو جائے اس کی قربانی کے اوپر کہ جو اس نے تعاون کا ساتھ کی معاملہ کیا ہے، قربانی کا معاملہ کیا ہے، اثار کا معاملہ کیا ہے، جو اس نے اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی وجہ سے باری تعالیٰ جل شانہ کی رحمت عالی وہ غالب آ جائے، وہ فیصلہ کر دے کہ اس کے دل کو مطمئن کر دے اور اس کے دل کے اندر اثر کر دے، اس کے دل کو بدل دے، اس کے دل کی سختی کو نرمی میں تبدیل کر دے، اس کے دل کو تمہاری طرف متوجہ کر دے۔
فیصلہ وہ فرمائیں گے، پھر اس کے اوپر آرڈر ہوگا کون کا، اس کے اوپر عمل ہوگا فیکون کا، اس کا دل متوجہ ہو جائے گا۔ تو اصل پروسیس جو ہے وہ تو یہ ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھینچا ہوا وہ نہ ٹوٹنے پائے، اگر وہ ٹوٹ گیا تو باری تعالیٰ جل شانہ کو کیسے اس کے اوپر جو ہے رحم آ سکتا ہے کہ جبکہ اس کی ناراضگی جو ہے اور اس کی حدود کی قائم کی ہوئی جو ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کر کے دین کو پیش کیا، حدود کو قائم کیا، وہ خود ہی اس کو توڑنے والا بن جائے، تو کیسے اس کے حق میں جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ارادہ فرما سکتے ہیں کہ اس کی ہمدردی لوگوں کے دلوں میں آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتی ہے بات؟ یہ تو ممکن نہیں۔ یہ تو ایک ظاہری شکل و صورت تھی، جیسے آپ نے دوائی استعمال کی، تکلیف ہے دوائی استعمال کر لی، تو تکلیف ہے دوائی استعمال کر لی، تو اس سے یہ تھوڑا ہی مقصد ہے کہ چونکہ آپ نے دوائی استعمال کر لی ہے تو لہذا ضروری شفا ہو جائے گی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھا لیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھوک لگی ہوئی تھی کھانا کھا لیا لہذا تمہیں اس سے طاقت بھی آ جائے گی، کمزوری محسوس ہو رہی طاقت کی دوائی کھا لی؟ یہ کہاں ہے ثابت ہوتا ہے کہ دوائی طاقت کی دوائی آپ نے دی ہے اور طاقت کی دوائی کھانے کے بعد طاقت بھی اس کو ملی؟ ہو سکتا ہے الٹا نقصان بھی ہو جائے، آج نہیں ہوتا کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا جگر خراب ہو جائے تو مستقل ایک مرض لگ جائے، ہو سکتا ہے اس کے دماغ پر اثر ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر ہو جائے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے نا۔ مختلف ادویات اگر ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری چیز کو خراب بھی کرتی ہیں، اگر وقتی طور پر فائدہ کرتی ہیں تو کچھ دیر کے بعد بہت اعضائے رئیسہ جو بہت ضروری حصے ہیں جسم کے ان کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لہذا یہ تو اب ڈاکٹر بھی مانتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوائی دی جائے تو آرام آ جائے۔ اسپیشلسٹ سے اسپیشلسٹ، سائنسدان سے سائنسدان، بڑے سے بڑا سائنسدان اس بات کو بھی مانتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوازمات ظاہری کو پورا کرنے سے وہ کام پورا ہو جائے۔ یہ تاجر بھی سمجھتا ہے کہ بھی صبح سے لے کر شام تک پیسہ لگانے کے باوجود اور محنت کرنے کے باوجود اور ظاہری شکل و صورت محنت کی اور ٹھیک کرنے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ سال کے خرید میں منافع بھی اس کے حساب سے ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، غلطی بھی کوئی نہیں کی، ضروری نہیں ہے۔ یہ تاجر بھی سمجھتا ہے، جو تاجر ہے وہ سمجھتا ہے، جو چھابری فروش ہے وہ نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو بتا دوں چھابری فروش اور تاجر میں کیا فرق ہے۔ چھابری فروش وہ ہے کہ جس نے اتنا سا 100 روپے کا سامان لگایا اور 125 روپیہ جو ہے لے کر بنا کے آ گیا، رات کو ساری ساتھ چھابری اس کی مکمل ہو گئی، ختم، 25 روپے اس کا فائدہ۔ اس کو تو یقین بناؤں گا جاؤں گا تو کماؤں گا، وہ تاجر نہیں ہے اس معنوں میں۔ اس لیے نہیں کہ وہ چھوٹا ہے، اس لیے کہ وہ مطمئن ہے اس معاملے کے اندر کہ میں 500 روپے کی چھابری لگاؤں گا، 600 روپے کما کے آ جاؤں گا گھر، ختم ہوئی بات، کوئی چیز میری ضائع نہیں ہوتی۔ وہ مطمئن ہے، وہ محنت کی ایک حد جو ہے چھوٹی سی اس کے دائرے کے اندر رہتا ہے، اس کی محنت وسعت نہیں اختیار کرتی، پوری کی پوری قوت نہیں استعمال ہوتی اس کی۔ بیچا، ختم کیا، آزاد، جیسے دفتر کا ملازم، اس کا یقین نہیں بن سکتا کہ خدا پاک روزی دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ صبح جاتا ہے، عین وقت پر جاتا ہے، وقت پر واپس آ جاتا ہے، کام کرے نہ کرے اس کو تنخواہ ملنی، اس کا کیسے یقین بن سکتا؟ اس نے پوری محنت نہیں کی، اس نے اپنا کام سمجھ کے دن رات اس کے اوپر خرچ نہیں کیا، اس لیے اس کو نہیں سمجھ آ سکتی کہ اس سے نہیں میں پال رہا۔ تاجر وہ ہے کہ جس کی پوری قوت اس میں صرف ہوتی ہے، پورا وقت خرچ ہوتا ہے، پوری استعداد خرچ ہوتی ہے، پوری سوچ خرچ ہوتی ہے، ہر چیز پوری اس کے اندر خرچ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں میاں اس سے کچھ نہیں ہوا، وہ تاجر ہے۔ میرا مراد چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 500 والا تاجر نہیں ہے اور 5 کروڑ روپے والا تاجر ہے، یہ نہیں مقصد میرا کہنے کا۔
جس نے پوری طرح محنت نہیں کی وہ تاجر نہیں ہے. تاجر تجارت کا اصول یہ ہے کہ وہ تو فارغ نہیں ہوتا. اور دوسرے آدمی کا کیا اصول ہے کہ ملازم کا کیا اصول ہے, جہاں بھی ہو جتنا مرضی بڑا ہو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تاجر فارغ نہیں ہوتا. جس وقت اس کو فراغت کا وقت ملتا ہے پھر وہ سوچتا ہے اپنے کام کے بارے میں, وہ ہے تاجر. اس لیے جو اپنی سوچ اور بچار کے ساتھ کسی کی جگہ پر کام کرتا ہے اس کو ہم تاجر نہیں کہتے, اس کو سچا نہیں کہتے. وقت تھوڑا نہیں تو میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ایک آپ کو دیتا. ان سے کسی نے پوچھا کسی ملازم کے بارے میں کہ حضرت وہ کہتے ہیں کہ اب اپنا کام کر لو 20-25 سال کام کرنے کے بعد. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ تمہاری اس وقت نوکری کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے, نکل جاؤ تم یہاں سے. وہ خیال تھا کہ میں چونکہ مقرب ہوں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا, میرے حق میں فیصلہ ہوگا. اور جو اس کا مالک تھا اس نے سمجھا کہ وہ اتنا مقرب نہیں ہے تو فیصلہ شاید میرے حق میں ہو جائے. ملازم نے سمجھا تو اس نے حضرت کے پاس پوٹ اپ کر دیا کیس کہ مجھے فارغ کر رہے ہیں 20-25 سال کی ملازمت کے بعد, میں نے تو کچھ ایسا نہیں کام کیا. ان سے پوچھا گیا, اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ کام اس کے بیٹے نے شروع کر دیا. اب یہ بیٹھا ہے میری دکان پر, سوچتا ہے اپنے بیٹے کی دکان. تو قیمت جو ہے سوچ کی ہے, فکر کی ہے. تجارت سوچ اور فکر مانگتا ہے, جسم نہیں مانگتا. اس لیے میرے کسی کام کا نہیں. حضرت نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے تیری آمدنی حرام کیا, تو چلا جا یہاں سے. تو جس آدمی نے جس کے کام دکان پر بیٹھ کے اپنی سوچ چلائی ہے اس کی آمدنی حلال کی نہیں ہے. اس کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ بھی اللہ رازق ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاجر وہ ہے کہ جس کی سوچ اور فکر غالب ہے کام کے اوپر, اور اس غلبے کی وجہ سے اس نے محنت کی ہے, فکر کیا, اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے دکان اور کاروبار رازق نہیں ہے. چاہے وہ ایک ملازم کی حیثیت سے کاروبار کے اندر شریک ہے, چاہے مالک کی حیثیت سے شریک ہے, اس سے بحث نہیں ہے. جس نے پوری سوچ اور فکر کے ساتھ کام کیا وہ تاجر ہے, چاہے وہ چھابڑی فروش ہے. چھابڑی فروش کے معنی یہ نہیں کہ ظاہری طور پر چھابڑی فروش, باقی کے سارے چھابڑی فروش ہیں. چاہے وہ 5 کروڑ کی تجارت کرتے ہو وہ بھی چھابڑی فروش ہو, چاہے وہ 15-40 ہزار روپیہ تنخواہ لیتا ہو وہ بھی چھابڑی فروش میں شامل ہے ہمارے نزدیک. چاہے وہ 2000 روپے کی تجارت کرتا ہو یا 2000 روپے کا ملازم ہو لیکن پوری توجہ سے کرو وہ بھی تاجر میں شمار ہوگا اس کو. اس لیے کہ وہ تو پورے فکر سے ایسا کام کر رہا ہے کہ جیسے اس کا اپنا, وہ تو 1 منٹ بھی نہیں دوسری سوچتا. اس کو فکر ہے کہ نفع ہونا چاہیے. جس آدمی کو یہ فکر ہے کہ نفع ہونا چاہیے اور جس کو فکر ہے کہ نقصان سے اس کو بچانا چاہیے, میرا مقصود وہ ہے آدمی. وہ پہچانتا ہے اس بات کو محنت کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے دینا یا نہ دینا, دوسرے کو نہیں پتہ چلتا. جس نے دیانتداری کے ساتھ محنت کی ہے, پورے فکر اور توجہ کے ساتھ محنت کی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پالتے ہیں, اللہ رازق ہیں, اللہ دیتے ہیں. یہ ظاہری شکل و صورت نہیں دیتی. واپس آ جائیے اپنے مضمون پر کہ آپ کی ظاہری شکل و صورت تعاون کی اخلاق کے اندر یہ نہیں اصل, جیسے دوائی اصل نہیں. کیا چیز اصل ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی آدمی کے دل میں ڈال دے کہ تو اس کی طرف متوجہ ہو جا, اس کے دل میں ڈال دے کہ تیرا یہ ہمدرد ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جا, اس کے دل میں ڈال دے کہ تو جا اس کے پاس, تیرا یہ خیر خواہ ہے. یہ ہے نا اصل. اس کے لیے لوازمات کیا تھے؟ لوازمات یہ تھے کہ جو خط کشید کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی حدود کا, اس حدود کے اندر اس خط کو تمہارا اخلاقی تعاون ٹچ کر جائے, مس کر جائے, وہاں تک تم اخلاق کا ساتھ دو. لیکن کیسے دیں جب سیکھا نہیں ہے. لیکن اگر تم اخلاقی تعاون کرتے کرتے معاشیات کی حدود کے اندر داخل ہوگے تو نتیجہ اس کا نکلے گا کہ تم تو معاشیات میں شامل ہوگے. تمہارے اس معاشیات کے اندر شامل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کیسے بدل دے؟
یہ انتہائی باریک سوال ہے آپ کا، جو علمی طور پر علمی سطح کے اوپر کسی کے اندر جو ہے داخل نہیں کیا جا سکتا. یہ انسان صحبت سے حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی صحبت سیکھنے کی ہو، اس کی منشا سیکھنے کی ہو، اس کی منشا اپنی عقل قائم رکھنے کی نہیں، دوسرے کی چیز کو سیکھنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہو، اپنی صلاحیت اور استعداد کے اوپر فخر کرنا نہیں، بلکہ دوسرے سے سیکھنے کے اندر اپنی صلاحیت اور استعداد کو استعمال کرنا جس کی نیت ہو. اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا نہیں، بلکہ اپنی قوت کو اور اپنی استعداد کو اور اپنی صلاحیت کو، اپنی سمجھ کو، اپنے علم کو، اپنے فہم کو، اپنی ہوشیاری کو، اپنی چلاکی کو دوسرے کے اوپر لاگو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے سیکھنے کے اندر سب چیزوں کو استعمال کر ڈالے، ختم کر ڈالے. تو یہ تو اس سے آتا ہے، اور سکھانے والے کو اس بات کی جو ہے تسلی ہو کہ سکھانے والا سکھا سکتا ہے، ورنہ آپ 20 سال بھی بیٹھتے رہے یہ بات تو حاصل نہیں ہوگی. تسبیح پڑھنے کا ذوق، نماز پڑھنے کا ذوق، ذکر کرنے کا ذوق، دین کے اندر محنت کرنے کا ذوق، اہل علم کے پاس بیٹھنے کے سے علم حاصل کرنے کا شوق، یہ تو حاصل ہو سکتا ہے. ایک آدمی کاتب کے پاس بیٹھے گا تو کتابت سیکھنے کا شوق آ جائے گا، ایک آدمی پہلوان کے پاس بیٹھتا اٹھتا رہتا ہے اس کو ورزش کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. ایک آدمی جو ہے عالم کے پاس بیٹھے گا اس کو عربی بولنے والے کے پاس بیٹھے گا مجھے بھی عربی سیکھنی ہے. ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باقی چیزوں کے اندر ظاہری شکل و صورت کے اندر اپنے آپ کو فنا کرنا جو ہے یہ نہیں ہے کہیں لکھا ہوا. اس کے اندر اپنی عقل و حواس کو، اپنی استعداد اور صلاحیت کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا جو ہے وہ لکھا ہوا، اس کے اندر کھو دینا جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا، اور اس کے اندر کھو دینا لکھا ہوا ہے کہ یہ کھو دو. فقط کھو نہیں دو، فقط نکال نہیں دو، بلکہ تیز تلوار کی طرح آلے سے دار سے اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسا کر دو کہ دوبارہ استعمال واپس نہ آ سکے، واپس وہ شکل تمہارے دماغ کے اندر گھس نہ سکے. اب ہماری صورت کیا ہے؟ ہماری صورت یہ ہے کہ ہم اخلاقی تعاون یا تو کرتے نہیں، اور بد اخلاقی اور کھردرے پان کے دائرے لائن کے اوپر رہتے ہیں، سطح کے اوپر رہتے ہیں، اس سے بھی دین نہیں پھیلتا. اور یا تعاون کرتے ہیں تو اس لائن کو تجاوز کر جاتے ہیں، اس حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خط کشید کیا کہ دیکھو اس طرف جہاں پر اخلاقی تعاون کی حدود جو ہے ختم ہوتی ہے جس خط کے اوپر، اس خط سے معصیات کی لائن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. ایک پتلا سا ایک جو ہے یعنی دھاگا جو ہے بس وہ ہے اس کی حد. اس کا ایک اگر دھاگا آپ لیں سوت کا جس سے آپ کپڑے سیتے ہیں، اس کو ایک طرف جو ہے دو طرف کلائی جا سکتے ہیں، اگر اس کو فکس کر دیا جائے تو ایک طرف جو ہے اس حد کو ٹچ کرتی ہے اور دوسری طرف معصیت کی حد کو ٹچ کرتی ہے. ملا ہوا ہے بالکل بالکل، جیسے بالکل دونوں چیزیں مدغم میں ایک انگلی کو آمنے سامنے ملا لو دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب ایک ملی ہوئی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس کا کنارہ الگ ہے، اس کی انگلی کا کنارہ الگ ہے، دونوں کو آپس میں یوں ملا دو ٹکر کے ساتھ. تو ٹکر کے ساتھ ملانے کے اندر یہ تھوڑی ہے کہ کہا جائے کہ اس کی حد ہی نہیں کوئی، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، اس انگلی کی اپنی حد ہے، اس انگلی کی اپنی حد. دو لوہے کے ٹکڑوں کو ملا کر جوڑ دیا جائے، ساتھ رکھ دیا جائے، تو اگر اس کے اندر بال برابر بھی فرق نہ رہے تو اس کی حد اپنی قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ کہ دائیں والے کی الگ ہے، بائیں والے کی حد الگ. تو یہ حد اس طرح ملی ہوئی ہے اور باریک دھاگے کی طرح اس میں تمیز ہے. اور جتنی دیر تک کسی آدمی نے اتنی اس تربیت حاصل نہیں کی، اتنی اس نے ٹریننگ حاصل نہیں کی، اتنی اس نے فہم اور ادراک حاصل نہیں کیا کہ اس لائن کو ٹچ کر جائے اس کی اخلاقی تعاون، اتنی دیر تک اس سے دین نہیں پھیل سکتا. دین اس سے نہیں منتقل ہوگا دوسرے کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی تعاون اس قسم کا تھا کہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن معاصی کی لائن سے بالکل جدا تھا.
اور ایک باریک دھاگا اس کے اندر سے کھینچا جا سکتا تھا، تب دین پھیلتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اخلاقی تعاون اور کردار اور آپس میں ان کے ساتھ جو ہے یعنی ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ ملنا جلنا ایسا تھا کہ جو ایک باریک دھاگے کے ساتھ معاشیات کی لائن سے جدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہم اس کے اندر انفٹ ہیں، ہماری محنت سے دین نہیں پھیل سکتا، ویسی تربیت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری محنت سے تو دین میاں پھیلنے کا نہیں، اس لیے مجھے تو فن نہیں آتا۔ تو کیا کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے تصور یہ کرو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے عمل کی وجہ سے تو دین پھیل نہیں سکتا، میرے عمل کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خراب ہو رہا ہے، میرے عمل کی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلنے کے اندر جو ہے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، میرے عمل کی وجہ سے، میرے اخلاق کی وجہ سے، میرے تعاون کی وجہ سے، یا میں زیادہ غلو کروں تعاون کے اندر تب اور کم کروں تعاون تب، اس کی وجہ سے تو دین کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چوٹ لگ رہی، اس کو تو نقصان پہنچ رہا ہے، دین کے پھیلنے کا باعث نہیں بن رہا، بلکہ دین کے اندر رکاوٹ، دین کے پھیلانے کے اندر رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، اس لیے کہ میں اس لائن کو کراس کر جاتا ہوں، یا بہت پیچھے رہتا ہوں یا کراس کر جاتا ہوں، وہاں جا کے ٹھہرتا نہیں۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حاصل ہی نہیں کی، اس لیے کہ کسی آدمی کو اپنی مرضی نکال کر، اپنا فہم نکال کر، اپنی عقل نکال کر، اپنی سمجھ نکال کر کسی آدمی کو یوں دیکھا نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اتنا قیمتی نہیں سمجھا جتنی اپنی جان ہے، اس سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا اب جتنی اپنی جان ہے، اس سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جتنے اس کے ماں باپ ہیں، اس سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جتنی اس کی اولاد ہے، اس سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا جتنے دنیا کے سارے انسان ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں مومن ہو سکتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اپنی جان سے اور اس کے اپنے مال سے اور اس کے ماں باپ سے اور سب لوگ، سب دنیا کے یعنی کل انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے ہیں تو چونکہ یہ ڈگری ہماری آتی نہیں ہے کیفیات کی، دل کی، تو یہ حاصل نہیں ہوتی، تو اگر وہاں سے نہیں حاصل ہو سکتی تھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں حاصل ہو سکتی تھی کہ جس میں عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس توجہ فرمانے والے خود تھے، اگر اس ماحول میں نہیں ہو سکتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک اگر پہاڑوں پر ڈالی جائے تو پہاڑ ٹوٹ سکتے تھے، قرآن کو اگر پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک کی الفاظ کے ساتھ قرآن پاک کی روح جو ہے اصل وہ بھی ڈالی گئی، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ان کے اوپر تو ڈالی گئی نا، ورنہ وہی جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑوں کے اگر اوپر اس کی الفاظ کے ساتھ اس کی روح کو ڈالا جاتا تو پہاڑ لرز کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر قرآن پاک کی جو ہے الفاظ کے ساتھ اس کی روح جو ہے صاف ڈالی گئی، وہ نہیں ہلی، اس کے نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، معاذ اللہ، وہ صحیح سالم رہے، اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی نقصان نہیں کو پہنچا، اور پھر اتنا تحمل اور اتنی قوت کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے کروایا، اس لیے کہ پیدا اس لیے کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کو ایسا پیدا کرنا تھا دنیا کے اندر کہ جو اس کی برداشت کر سکتا براہ راست، اور کوئی شخص تھا ہی نہیں، انہوں نے برداشت کر کے اس کو منتقل کرنا تھا صحیح معنوں میں دوسرے لوگوں کے اندر، اس روح کو، تو روح کو منتقل کرنا اتنی قوت والے آدمی کا حساب لگائیں اگر انسان کا، تو وہ بنفس نفیس جس ماحول میں موجود ہو، اگر کوئی شخص میں کمی بھی ہوتی، آج کہتے ہیں جی ہم میں کمی ہے، آپ توجہ فرما کے پوری کر دیں،
آج کہتے ہیں ہمارے ماننے کے اندر، ہم اپنی مرضیات کو چھوڑنے کے اندر واقعی ہم ناقص ہیں، لیکن پیر صاحب کو چاہیے توجہ کر کے پوری کر دیں۔ ہم اپنی مرضیات کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، لیکن پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ پوری کر دیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی توجہ مبارک والا انسان کو جو واحد تھے، اپنی مثال آپ تھی، کوئی مثال اس کی جو ہے نہیں دی جا سکتی، نہ تھی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چونکہ فرمایا کہ نہیں ہو سکتی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود فیصلہ فرما دیا کہ نہیں ہوگی اس طرح کوئی بھی، ایسی طاقت کسی انسان کو نہیں دی جائے گی قلبی طور پر۔ تو اگر ان کی برداشت جو تھی اتنی تھی، ان کی توجہ مبارک اور استعداد اتنی تھی، صلاحیت اتنی تھی کہ قرآن پاک کی روح ڈالی گئی اور ان کو کچھ نہیں ہوا، پہاڑ پر ڈالتے تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو وہ توجہ مبارک اگر کسی کی طرف کرتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ بھی قید یہ لگا رہے ہیں کہ جب تک تمہارے دل کے اندر اتنی محبت غالب نہ ہو کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہو، لفظ ہے ماں باپ کے، کہ انسان ماں باپ کی محبت سے مغلوب ہوتا ہے، جتنے دنیا کے انسان ہیں ان سے سب سے زیادہ ہو، اپنی جان سے بھی ہو، اپنی مال سے بھی ہو۔ اگر وہ یہ شرط لگا رہے ہیں، اتنی قوت کے مالک جو ہیں شرط لگا رہے ہیں، اتنی توجہ والے شرط لگا رہے ہیں، دنیا کا کون سا انسان ایسا مائی کا لال ہے کہ جو کہے کہ میں اپنی توجہ کے ساتھ اور میں اپنی قوت کے ساتھ ایسی چیز پیدا کر سکتا ہوں کہ چاہے کوئی ماننے والا ہو چاہے کوئی نہ ماننے والا ہو، اپنی مرضیات کو نہ چھوڑنے والا ہو، اس کو بھی میں تغیر کر دوں گا۔ وہ شرط تو باقی رہی نا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرط لگائی تھی تو کون سا ایسا آدمی ہے کہ اس شرط کو محو کر سکے؟ بتاؤ۔ اگر اس کے نہ ہوتے ہوئے، ایسی کیفیات کے نہ ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون، یہ فرماتے ہیں۔ اگر ان کیفیات اور احساسات کے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی کا لفظ فرمایا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، آگے لفظ جو فرما رہے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قوت اور توجہ کے مالک تھے، اب اس سے زیادہ توجہ اور مالک کا کوئی انسان دنیا میں موجود ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرط بدرجہ اولا جو ہے پہلے سے زیادہ قوی ہے۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ شرط جو ہے جتنی پہلے تھی اتنی ہی اب ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ توجہ کرنے والا ان سے بہت کمزور ہے، بے حد کمزور ہے، پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تم کیسے توقع رکھتے ہو کہ شیخ توجہ کر کے میری حالت کو بدل دے؟ میں تو اپنی مرضیات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں تو اتنا نازک ہوں کہ میری نزاکت کی انتہا یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف اگر بات کی جائے تو میرا دماغ کا جنون جو ہے غالب آ جاتا ہے، میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں ہے، اس لیے مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ آپ توجہ فرما کے خود ہی نکال دیں۔ تو یہ بات اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف بھی توجہ فرما کے جس کو غصہ آتا تھا اس کو بھی نکال ڈالتے، جب پہاڑ کی طرف توجہ فرما کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے، چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کے 2 ٹکڑے ہو سکتے تھے، تو انسان کی کیا مجال؟ اس کے 10 نہیں ہو سکتے تھے، 20 نہیں ہو سکتے تھے، 1000 ٹکڑے ہو سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ رحم کا مادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھا ہوا تھا کہ انسانوں کے لیے رحمت کا باعث بن کر آئے تھے، ورنہ ایسے نظر اٹھاتے کہ خیال فرماتے تو انسان کے کروڑوں ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ کیا نظر اٹھانے سے انسان جو ہے ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ زمین کے اندر دھس گئے، شل ہو گیا ان کا جسم، کیا ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ ہر قسم کی مثال موجود ہے، لیکن انہوں نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ بھی اچھا تم اپنی مرضیات کو نہ چھوڑو، اپنی مرضی کو غالب رکھو اور نفع پھر بھی ہوتا رہے گا، یہ انہوں نے نہیں فرمایا۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ تو فائدہ ان کو پہنچتا ہے اس بات کے اندر کہ معصیات اور اخلاق کی حدود کو الگ الگ کرنے کی تمیز اور ادراک اس کو آ سکتا ہے کہ جس نے اپنی مرضی کی چیز کو چھوڑ دیا،
अपनी पसंद की चीज को छोड़ दिया हो, अपनी अकल के अंदर जो बात आती है उसकी नफी कर डाली हो, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया हो, उसको काट के टुकड़े टुकड़े करके मलिया मेट कर रखा हो, दूसरे को कैसे समझ आ सकती है? हाल तो हमारा ये है कि हमारी मर्जी के खिलाफ जब बात हो जाए तो हम साल साल तक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम 6-6 महीने में गुस्सा चढ़ जाता है, नहीं उतरता। जो दिमाग में ख्याल आ जाए उसकी पैरवी इतनी जबरदस्त करते हैं, जो दिल में बात आ जाए इतनी जबरदस्त उसकी पैरवी करते हैं कि उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जितनी मर्जी कोई सफाई पेश कर दे लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और साथ कहते हैं हम इसका इदराक चाहते हैं। इदराक खाक आएगा तुम्हारे अंदर। ये इदराक नहायत लतीफ है, इससे ज्यादा लतीफ दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है। इंतहाई नजाकत और लताफत को अपने अंदर लिए हुए है, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत खींचा था जो इंतहाई लताफत और नजाकत के मालिक थे। ये नहीं आ सकता इसके बगैर। ये तो आ सकता है इसी तरीके से, और जब तक ये खत तक इंसान ये इसको तमीज करना नहीं आ गया, इतराक करना नहीं आ गया, उसके फाहम के अंदर ये बात नहीं आती, उससे दीन नहीं फैलेगा। तुम्हारे बोलने से नहीं फैलता, मेरे बोलने से नहीं फैलता, तुम्हारे अमाल से नहीं फैलता, मेरे अमाल से नहीं फैलेगा, मेरी मेहनत से नहीं फैलेगा, तुम्हारी मेहनत से भी नहीं फैलेगा। इसलिए कि तुम्हारी मेहनत और हमारी मेहनत, हमारा जिक्र अज़कार और तुम्हारी मुशक्कत और मुजाहिदा जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की हद को या तो कमी और या ज्यादती के साथ इख्तियार किए हुए हैं। इसके ऊपर अल्लाह ताला जल्ला शानहू किसी के मामले को बदलने का कैसे फैसला फरमा सकते हैं? अगर होता हुआ नजर आता है तो मैं अल्लाह ताला अपने फजल व करम से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कर डालते हैं। मैं इसलिए कर डालते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन को दुनिया के अंदर कायम रखना है, उसकी शक्ल सही को कायम रखना है, वो कर डालते हैं किसी को तब्दील। ये जरूरी नहीं होता कि बाप अगर ऐसा है तो बेटा भी उसका ऐसा हो, ये कोई जरूरी नहीं। बेटा अगर उस लाइन पर नहीं आता उसको हरगिज ये दौलत नहीं मिल सकती। एक अजनबी भी उसके लाइन के ऊपर आ जाता है, इन सिफात को हासिल करने के लिए शराइत को पूरा करता है तो अजनबी भी हासिल करके चला जाता है। हमेशा के लिए अजनबियत जो है बाकी रह जाए लेकिन हासिल करके चला जाता है। हमेशा के लिए खादिम जो है, हर वक्त का खादिम जो है, हमेशा के लिए वो बेटा जो जिसके लिए जान और माल कुर्बान करता है बाप, उससे भी नहीं वो हासिल कर सकता। ये इतनी लतीफ चीज है, इतनी बारीक चीज है। तो जब ये नहीं हो सकता तो दूसरा आदमी कैसे मान रखता है कि मैं हासिल कर जाऊंगा? इसमें ना इंसाफी की बात नहीं हुआ करती। अल्लाह की तरफ से ऐसे इंसाफ वाली चीज है कि जो इस पर फिट उतरता है वो हासिल करता है, दूसरा नहीं हासिल कर सकता। गोया कि मैं अर्ज करना चाहता था कि अल्लाह ताला महज अपने फजल करम से हमें अता फरमा दे तो ठीक है, इसलिए कि इदराक और फाहम को हासिल करने की जो सूरत थी और शराइत थी उसमें हम अनफिट हैं, उसमें पूरे नहीं उतरते। इसलिए मैं यूं ही दुआ करता हूं कि या अल्लाह अपने फजल करम से बिला इस्तेहकाक के बगैर हमारा हक नहीं बनता, इसलिए कि शराइत पूरी नहीं, हक कैसे बने? फाहम के सही होने का, इदराक के सही होने का, हासिल होने का हक नहीं बनता बिला इस्तेहकाक के इसको अता फरमा दे। और जो शराइत इसके लिए अल्लाह ताला जल्ला शानू ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखी हैं, उनको पूरा करने की तौफीक भी बिला इस्तेहकाक के अता फरमा दे। ये किसी का विरसा नहीं है कि किसी को विरसे के अंदर मिल जाए। बाप का विरसा नहीं है कि बाप का विरसा बेटे को मिला करता है, ये भी मिल जाए, यूं नहीं मिला करता, बेटे को भी नहीं मिला करता। जरूरी नहीं है, बेटा अब शर्तें पूरी कर देगा मिल जाएगा। बेटा अल्लाह ताला जल्ला शानू के साथ रुजू करके उसके से मांगेगा, उसको भी मिल जाएगा बिला इस्तेहकाक। बाप को भी बिला इस्तेहकाक के मिला है, बेटे को भी बिला इस्तेहकाक के मिल जाएगा। लेकिन अगर वो ये समझे कि विरसे में मिलेगा, विरसे में ये चीज नहीं मिला करती। विरसे में शुजात मिल सकती है, विरसे में जिस्म की ताकत मिल सकती है, जो विरसे में माल मिल सकता है, विरसे में चीजें मिल सकती हैं, विरसे में हर चीज मिल सकती है, लेकिन विरसे में ये चीज नहीं मिला करती किसी को। और अंबिया कराम का कोई विरसा नहीं होता, इसलिए कि असल विरसा ये था। ये तो विरसे में अब भी नहीं मिलता। मालो दौलत असल नहीं थी, दुनिया की चीजें और असबाब असल नहीं था। दुनिया की जितनी चीजें थी वो अंबिया अलैहिस्सलाम की असल नहीं थी, उनका मकसूद नजर नहीं था।
یہ تھا اصل. اور یہ اب بھی نہیں ورثے کے اندر ملتا. جیسے انبیاء علیہ السلام کے ورثے میں کوئی چیز کسی کا وارث نہیں بنتا, یہ بھی اب بھی نہیں ملتا ورثے کے اندر. اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا. جس کو اللہ تعالیٰ جس کے اندر منتقل فرما دے اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کہ نہیں منتقل ہوگا, نہیں ہوتا منتقل. اس کے لیے وہی شرائط کے اوپر ویسا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رجوع کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے جیسے بالکل اجنبی آدمی کو طے کرنا پڑتا ہے. یہ خوب کھول کے سن لے, میری اولاد بھی سن لے اور آپ بھی سن لیں, وہ لوگ بھی سن لیں کہ جو انتہائی تعاون کرتے ہیں, وہ لوگ بھی سن لیں جو انتہائی ہمدردی اور جذبات خیر خواہی اور بھلائی کے رکھتے ہیں. اس کے ساتھ یہ شرائط لازمی. جس آدمی کو بات کا غصہ لگا, جس آدمی کو اپنی بات کا غلبہ محسوس ہوا, جو آدمی اپنی بات اپنے ذہن میں سے نکال نہیں سکا, اپنی مرضی کے خلاف سن نہیں سکا, اس کو رنج پہنچ گیا, ذرا سا ایک شائبے کا رنج بھی پہنچ گیا. جس نے اپنے ماں باپ کی بات کو, جس نے اپنے لوگوں کی بات کو, اپنے دوستوں کی بات کو, اپنی جان کو, اپنی عقل کو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو اس سے زیادہ محبوب رکھا, اس کا کوئی حصہ اس ورثے کے اندر نہیں ہے. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. یہ اولاد میری بھی سمجھ لے اور آپ لوگ بھی سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, ہمارے بزرگوں کی شفقت کے صدقے میں جو انہوں نے بلا کسی غرض کے ہمارے اوپر عطا فرمائی, بے انتہا ان کی شفقتیں اور بے انتہا ان کی جو نوازشات تھیں, ان کے صدقے میں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں, صحیح ادراک اس کا حاصل ہو جائے, صحیح فہم اس کا مل جائے, صحیح عمل اس کے اوپر اس کی توفیق مل جائے, صحیح عمل کرنا ہماری قسمت میں آ جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے چن لیں کہ اس کے اوپر صحیح عمل کرنے والے بن جائیں. ایسے لوگ ضرور ہوں گے دنیا کے اندر, ایسے لوگ ضرور قائم رہیں گے دنیا کے اندر کہ جو اس حدود کو قائم رکھنے والے ہیں, لیکن ان کا چناؤ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس فہرست کے اندر ہمیں نام لکھ لیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چننا ہے اس کام کے لیے, ورنہ نہیں کسی کی مجال کہ وہ اس دائرے کے اندر قدم رکھ سکے. دین انہی لوگوں سے, انہی چنے ہوئے لوگوں سے دین پھیلا کرتا ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے وعظ و نصیحت سے دین نہیں پھیلتا. ہمارے لوگوں کے وعظ و نصیحت سے ہمیں خود عبرت حاصل کرنی چاہیے. میں اپنے وعظ سے اپنے خود نصیحت حاصل کرتا ہوں کہ میں نے کیا کہہ ڈالا ہے, مجھے میرا عمل کیا ہے, میں نے کیا کہہ ڈالا ہے, میرے بچوں کا عمل کیا ہے, میں نے کیا کہہ ڈالا ہے, میرے مریدین کا عمل کیا ہے. مجھے یہ فکر ہوتا ہے میرے سے کیا پھیلنا ہے. یہ تو چناؤ والے لوگوں سے دین پھیلا کرتا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عطا فرما دی, اس کی توفیق, اس کی تمیز عطا کر رکھی ہے اور اپنی فہرست میں چن لیا ہے. یہ تو چننے کے بعد پھیلتا ہے. چناؤ کی فہرست کے اندر آ جائے, اس کے بولنے سے, اس کے اٹھنے بیٹھنے سے, اس کی حرکات سے, اس کے کھانے پینے سے, اس کے کھلانے پلانے سے دین پھیلتا ہے. اس کے معاملات کرنے سے, اس کی معاشرت سے دین پھیلتا ہے. اس کی بھلائی کرنے سے, اس کے لوگوں سے معاملہ کرنے سے دین پھیلتا ہے. اس کی تجارت کرنے سے, میں کہتا ہوں اس کا پانی پینے سے, اس کا کھانا کھانے سے بھی دین پھیلتا ہے. اس کا پیشاب کرنے سے بھی دین پھیلتا ہے. ہماری نماز پڑھنے سے بھی دین نہیں پھیلتا. ہمارا قرآن پڑھانے سے بھی دین نہیں پھیلتا. جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کے لیے چن رکھا ہے اور اس کو تمیز عطا کر رکھی ہے کہ حدود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشہیر خط کیا تھا اس کے اندر ان کو فہم حاصل ہے اور ان کو عملی صورت کے اندر عمل حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے فہرست میں ہمیں شامل فرما لے, ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلم والحقنا بالصالحین. اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.